اس کا مطلب ہے کہ جتنی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں مظفر نگر کے اندر اس زمانے کی، ان سب مسجدوں کے اوپر بلڈوزر چل جائے گا۔ آپ ایک مسجد کو رو رہے ہو، میں سمجھتا ہوں کہ 50 نہیں 100 ہزاروں مسجدیں گرا دی جائیں گی۔ آپ دیکھیے، انتظار کیجئے قانون یہ۔ اور کہا جاتا ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آدمی کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ ہم نے حفاظت کی۔ کیا سچ میں مسلمانوں کے اوپر ایک بڑا خطرہ آنے والا ہے؟ کیا یہ بات حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی ایک نہیں بلکہ 50 مسجدیں توڑ دی جائیں گی؟ پھر دوبارہ سے بلڈوزر کے ذریعے 50 مسجدوں کو، سینکڑوں مسجدوں کو پھر سے شہید کرنے والی ہے یہ حکومت؟ کیا یہ بات سچ ہے؟ کیا حقیقت میں مسلمانوں کے اوپر ایک بڑا خطرہ منڈرا رہا ہے اور مسلمان دوبارہ سے ایک بڑی مصیبت کا شکار ہونے والے ہیں؟ اور ابھی تک ہوتا آ رہا ہے، ایسا ہو سکتا ہے اور ابھی تک ہوتا آ رہا ہے۔ کئی جگہوں پہ مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم کیا گیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کے اوپر بھی اتنا ظلم کیا گیا، جو کہ انسانیت کے نام پر غلط ہو رہا ہے، جو کہ انسانیت کے ناطے ایک انسان ہونے کے بنا پر دوسرے انسان کے اوپر ایسا ظلم کبھی نہیں کرتا ہے۔ ایسا ظلم کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو تو خاص طور سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی مسجدوں کو، مسلمانوں کے مدرسے کو تو خاص طور سے ٹارگٹ کر کے اس کے اوپر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے اور آگے چلایا جائے گا۔ اب کیوں چلایا جائے گا یہ بات آگے آپ سنیں گے، آگے تفصیل سے اس بات کو آپ سنیں گے حضرت امیر الہند حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کے ذریعے سے۔ لیکن میں آپ کو بتلا دوں کہ اس آگ میں، یہ جو بلڈوزر کی آگ چل رہی ہے، اس آگ میں اب ان کے اپنے بھی جھلسنے لگے ہیں۔ وہ شعر تو آپ کو یاد ہی ہوگا، مرحوم جناب ڈاکٹر راحت اندوری صاحب کا۔ جی ہاں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے، اگر خلاف ہے تو ہونے دو، جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے، اور لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مقام تھوڑی ہے۔ آج ان ظالموں کی سازش تھی کہ مسلمانوں کو اس قانون کے تحت، اس سازش کے ذریعے سے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ اور کچھ اندھ بھکت بہت زیادہ خوشیاں بھی منا رہے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ویسا ہو رہا ہے۔ جب ان کے اوپر ظلم ہونا شروع ہوا، جب یہ آگ ان کے گھر تک بھی پہنچ گئی، تب سمجھ میں آ رہا ہے۔ کچھ لوگ بول رہے ہیں یہ تو ہندو تھے، یہ تو غیر مسلم تھے، ان کے گھر میں بھی بلڈوزر کیوں چل رہا ہے، ان کے گھر میں بھی آگ کیوں لگ گئی بلڈوزر کی؟ اس طرح سے باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، حالات تو آئیں گے، پہلے بھی آتے رہے ہیں اور ابھی بھی آئیں گے، لیکن ان حالاتوں میں ہمیں صبر سے کام لینا ہے۔ ان حالاتوں میں ہمیں اپنے ایمان کو اور اپنے اسلام کو بچانا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یاد رکھیے، یہ آج صرف گھروں کو توڑا نہیں جا رہا ہے، صرف مسجدوں کو شہید نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ ایمان چھیننے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ اپنے ایمان کو بچانے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ آج مسلمانوں کو جبراً کہیں گوبر کھلا دیا جا رہا ہے، جبراً جے شری رام کے نعرے لگوائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو گو ہتیا کے نام پر موب لنچنگ کر کے مسلمانوں کو قتل کر دیا جا رہا ہے۔ تو ہر موڑ پہ آج دشمن کھڑا ہے، آج ہر موڑ پر آپ کے ساتھ پریشانی، آپ کے ساتھ مصیبت آنے والی ہے۔ لیکن اس مصیبت کے وقت میں، اس پریشانی کے وقت میں آپ کو اپنے رب کو نہیں بھولنا،
آپ کو اپنے مالک حقیقی سے دوری نہیں بنانی، بلکہ عبادتوں میں اسی طرح لگے رہیے، دعاؤں میں اسی طرح لگے رہیے، اور اللہ رب العزت سے ہر وقت عافیت کی دعا کرتے رہیے۔ میرے عزیز دوستو، چاہے حالات بد سے بدتر ہو جائیں، حالات کچھ بھی ہو جائیں، پریشانی کسی بھی درجے کی ہو، میرے مسلمان بھائیوں، آپ کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے، لیکن ایمان سے نہیں پھرنا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو اس پر قائم رہنا سیکھو، ایسا نہیں کہ مار کی ڈر سے، ایسا نہیں کہ پریشانی کے ڈر سے پیچھے ہٹ جاؤ، نہیں، یہ ظالم جان تو لیں گے ہی۔ اگر آپ ان ظالموں کے سامنے جے شری رام کے نعرے لگا دیتے ہیں، اس کے بعد بھی یہ جان لیں گے، لیکن اگر آپ نعرے نہیں لگاتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کو بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ شہید کر دیتا ہے تو آپ کا مقام و مرتبہ کچھ اور ہوگا۔ یہ ظالم تو مارنے کے لیے ہی آپ کو پریشان کر رہا ہے، نعرے بھی لگوائے گا، آپ کا ایمان بھی لوٹے گا، آپ کی جان بھی لے گا، تو اس سے گھبرانا نہیں ہے۔ جان چلی تو چلی جائے، لیکن ایمان نہیں جانا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، جو شروع میں نے بات کہی کہ کیا حقیقت میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہونے والا ہے، کیا مسلمانوں کے اوپر حقیقت میں اتنی بڑی مصیبت آنے والی ہے کہ مسجدوں کو دوبارہ ڈھایا جائے گا، مسجدوں کو بلڈوزر کے ذریعے سے پھر شہید کیا جائے گا؟ حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ سے وہ باتیں سنیں جس بات کا تذکرہ میں نے ویڈیو کے شروع میں کیا تھا، اور اس بات پر غور کریں۔ آپ سنیں حضرت کیا فرما رہے ہیں اور کیوں توڑی جا رہی ہیں مسجدیں۔ ایک مسجد 50 مسجدیں گر گئیں اور 50 مسجدیں گریں گی۔ پرانے قانون کے اندر یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے مسجد بنائی، مکان بنایا، گھر بنایا اور وہ پاکستان چلا گیا، اس کی ساری جائیداد کسٹوڈین کے اندر چلی جائے گی۔ لیکن اگر اس نے وقف کیا ہے تو وہ وقف محفوظ رہے گا، وہ کسٹوڈین میں نہیں آئے گا۔ بالکل یہ پرانا قانون ہے، اس نئی ترمیم نے اس قانون کو ختم کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں مظفر نگر کے اندر اس زمانے کی، ان سب مسجدوں کے اوپر بلڈوزر چل جائے گا۔ آپ ایک مسجد کرو رہے ہو، میں سمجھتا ہوں کہ 50 نہیں، سینکڑوں، ہزاروں مسجدیں گرا دی جائیں گی۔ آپ دیکھیے، انتظار کیجئے قانون یہ، اور کہا جاتا ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آدمی کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ ہم نے حفاظت کے لیے بنایا۔ ارے ظالموں، ہڑپ کرنے کے لیے بنایا کہ رہے ہو حفاظت کرنے کے لیے بنایا؟ یہ ہے قانون، آپ دیکھ لیجیے اٹھا کر کے دفعہ 108 اور 107۔ کل سنوائی ہے سپریم کورٹ میں، یہ دیکھا جائے گا کیا ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کورٹ جو فیصلے کر رہا ہے عام طریقے کے اوپر وہ فیصلے عدل و انصاف کے فیصلے ہوتے ہیں، ہمیں توقع ہے خدا کی ذات سے کہ عدل و انصاف سنیے کا آپ فیصلہ نے ہوگا۔ کس وجہ سے مسجدیں توڑی جا رہی ہے اور کیوں توڑا جائے گا؟ کیونکہ قانون نیا لایا گیا ہے۔ یہ حق تو ہمارا ہے، یہ زمین تو ہماری ہے، لیکن قانون، غلط قانون نافذ کر کے ہمارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اپنی زمینوں کو، اپنی مساجد، مدارس اور اپنے خانقاہوں کو اگر آپ کو بچانا ہے تو اس لیے قانون کے دائرے میں رہ کر کے احتجاج بھی کیجئے، قانون کے دائرے میں رہ کر کے اپنی زمینوں کے کاغذات مضبوط کیجئے، قانون کے دائرے میں رہ کر کے اپنے مکاتب، مدارس اور خانقاہوں کو مضبوط کیجئے۔ قانونی طور پر تمام کاغذات موجود رکھیے، تمام کاغذات کو مضبوطی کے ساتھ صحیح کرائیے، درست کرائیے۔ اگر اس کے اندر کچھ خامی ہے، اگر اس کے اندر کچھ کمی ہے تو اس کمی کو پورا کیجیے۔ اگر اس دور میں آپ کو چلنا ہے، اس دور میں آپ کو رہنا ہے تو مشقتیں کاٹنی پڑیں گی۔ اس دور میں اگر رہنا ہے تو آپ کو ہر اعتبار سے مضبوط ہونا پڑے گا، ذہنی اعتبار سے بھی مضبوط ہونا پڑے گا، مال و دولت کے اعتبار سے بھی مضبوط ہونا پڑے گا، صلاحیت کے اعتبار سے بھی مضبوط ہونا پڑے گا، قیادت کے اعتبار سے بھی مضبوط ہونا پڑے گا۔ آپ کو لیڈر بھی اپنا مضبوط چننا پڑے گا، آپ کو
اپنی تعلیم بھی اعلیٰ درجے کی رکھنی پڑے گی، یعنی آپ دنیاوی تعلیم میں بھی ماہر ہونے چاہیے، دینی تعلیم میں بھی ماہر ہونے چاہیے، آپ کے پاس دنیاوی علم بھی ایسا ہو، آپ کے پاس دنیاوی علم کی صلاحیت اور طاقت بھی ایسی ہو کہ آپ بھرے مجمع میں کوئی غلط کر رہا ہو تو اس کے خلاف فوری طور پر آواز بلند کر سکے۔ اور اس دور میں یاد رکھیے، غلط کو غلط کہنا سیکھیے، جو غلط ہے، جو کام غلط ہو رہا ہے اس کا ویرودھ، اس کے خلاف میں سینہ ٹھوک کر کے بولیے۔ اتہاس آپ کو باغی تو کہہ سکتا ہے لیکن غلام نہیں۔ غلامی کی زنجیر سے ایک دفعہ آپ کے بزرگوں نے، ایک دفعہ علماء دیوبند نے، ایک دفعہ آپ کے بزرگوں نے، آپ کے اسلاف نے انگریزوں کے دیے ہوئے غلامی کے زنجیر سے آپ کو نکالا ہے۔ دوبارہ یاد رکھیے، غلامی کی زنجیر میں آپ کو نہیں جانا، غلامی کی زنجیر میں اپنے آپ کو جکڑنے سے بچا لیجئے، ابھی وقت ہے کہ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ زمیں پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریے میں سمندر نہیں گرتا۔ ایک مسلمان دریا نہیں ہے، سمندر ہے۔ اس لیے حالات کے قدموں میں کبھی نہیں گرنا، حالات کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ اپنے مطابق حالات کو بدلنے کی طاقت ہونی چاہیے۔ حالات کے مطابق، حالات کے سانچے میں ایک مسلمان کو نہیں ڈھلنا چاہیے، بلکہ اپنے اعتبار سے حالات کو تبدیل کرنے کی طاقت اور صلاحیت ہونی چاہیے ایک مسلمان کے اندر۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔